بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مکاتیب غالب کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں مکاتیب اقبال سے آغاز کریں گے۔ آپ کے شامل نصاب عیسیٰ نثر میں اقبال کے جو خطوط ہیں، پہلا خط بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو سے عشق کی حد تک اردو کو چاہا۔ اردو کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی اور اردو سے عشق میں شادی کا خیال تک ان کے خیال میں نہ آیا، اور یہی ان کا جذبہ اقبال کو مولوی عبدالحق کے قریب لے آیا۔ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے ایک انجمن اردو ہند کے نام سے اس کی بنیاد رکھی، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس کا دفتر بعد میں کراچی منتقل کر لیا گیا تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو کی ترقی کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی، اور علمی و ادبی شخصیت ہونے کے ناطے اقبال سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ اقبال نے ان کو خط کے ذریعے دیکھتے ہیں کیا لکھا۔ لاہور سے یہ خط لکھا 27 ستمبر 1936 میں۔ مخدومی جناب مولانا، نوازش نامہ ابھی ملا۔ مخدومی کا مطلب ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے۔ نوازش نامہ کہتے ہیں محبت برا، شفقت برا خط۔ اس سے پہلے بھی آپ کا خط ما تجویز ملا تھا۔ ما تجویز کا مطلب تجاویز کے ساتھ، یعنی ہدایات، چند ایک ہدایات کے ساتھ آپ کا خط اس سے پہلے بھی موصول ہوا، مگر میں علالت کے باعث جواب جلد نہ لکھ سکا۔ علالت کہتے ہیں بیماری، یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے آپ کے خط کا جواب آپ کو جلدی نہ لکھ سکا۔ پہلے سے اچھا ہوں، یعنی اب طبیعت بہتر ہے، مگر ابھی سفر کے لائق نہیں، خصوصاً جب کہ سفر 12 گھنٹے سے زیادہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اب طبیعت تو بہتر ہے لیکن سفر کے لائق نہیں ہوں۔ بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ میں اس معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں۔ کلیتاً کا مطلب ہوتا ہے کلی طور پر، مکمل آپ کے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں۔ عصبیت کا مطلب لسانی تعصب، یعنی یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ زبان کی بنیاد پر احساس برتری، لسانی عصبیت، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ جملہ وضاحت طلب ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح میں دنیا کی تمام زبانوں سے بڑھ کر، یعنی کہ جس طرح میں دنیا کے تمام مذاہب سے بڑھ کر دین اسلام کو سب سے برتر خیال کرتا ہوں، اسی طرح تمام زبانوں سے بڑھ کر اردو زبان میرے لیے سب سے بہترین زبان ہے۔ یہاں جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے چونکہ خط میں اردو کانفرنس میں مدعو کیا تھا، اور اس کے جواب میں اقبال لکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس تاریخ تک ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، میں اس قابل ہو گیا تو ضرور اردو کانفرنس میں شرکت کروں گا، لیکن اگر میں سفر کے قابل نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ ان تمام معاملات میں جو اردو کانفرنس کے حوالے سے جو زیر بحث آنے والے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں، ان تمام نظریات میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور زبان کے اعتبار سے، یعنی اردو زبان کی جو حیثیت ہے اس کی خدمت کی تو میں اہلیت نہیں رکھتا، یعنی میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میری جو اس اردو زبان کے لیے جو میرے احساسات ہیں، وہ جس طرح دین اسلام کو سب سے بہترین مذہب میرے نزدیک سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اسی طرح دنیا کی تمام زبانوں سے
بہترین زبان جو ہے وہ اردو زبان ہے۔ آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے خیال میں صرف دو باتیں زیر بحث آئیں گی۔ اول یہ کہ فنڈ کہاں سے آئے گا۔ عام مسلمانوں کی حالت اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے۔ امراء توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر مسلمان امراء مقروض ہیں۔ مقروض قرض دار کو کہتے ہیں، اور اقتصادی کا مطلب ہے مالی حالت، یعنی معاشی حالت ان کی جو ہے حوصلہ شکن ہے، یعنی جس کی حوصلہ افزائی نہ کی جا سکے اور جس کے حوصلے پست ہوں اسے کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ صدر انجمن کا مستقر کہاں ہو۔ مستقر کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، ٹھکانہ۔ میرے خیال میں اس کا مستقر لاہور میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک سے زیادہ وجوہ ہیں۔ وجوہ کا مطلب وجوہات۔ مسلمانوں کو اپنے یہاں تک میں آپ کو کمپلیٹ پہلے اس کی وضاحت کر دیتی ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ اقبال جو ہیں وہ مولوی عبدالحق کے نام جو خط لکھتے ہوئے اردو کانفرنس سے متعلقہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں جو چونکہ یہ 1936 میں اقبال نے مولوی عبدالحق کے نام خط لکھا، اور اس وقت مولوی عبدالحق جو ہیں وہ حیدرآباد میں مقیم تھے، اور اس لیے وہ خط کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اردو زبان کی فروغ کے لیے جو تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، مگر اس سلسلے میں دو بڑے سوالات میرے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انجمن ترقی اردو کے لیے اس کا جو قیام ہے وہ اور دوسرا اس کے اخراجات یہ کیسے ممکن ہیں۔ یعنی یہ چونکہ جب کوئی انجمن بنائی جاتی ہے، اس کا دفتر بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فنڈز اور روپے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ہر ایک منصوبے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ معاشی ہوتی ہے، معاشیت پہ، اور ہندوستان میں کیونکہ تمام مسلمانوں کی جو مالی حالت ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اکثریت کہتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو انجمن کے لیے وہ فنڈ کہاں سے لائیں گے، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہوں، اگر ہم مسلمان جو دولت مند طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، اس مقصد کی طرف اگر راغب ہو جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کام بن سکتا ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان میں سے جو اکثر امیر لوگ ہیں، امراء جو ہیں وہ مقروض ہیں۔ بہرحال صورت تو نکل سکتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بات تو کسی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں انہوں نے یہ کی کہ اس انجمن کا جو دفتر ہے اس کا وہ کہاں پہ قائم کرنا چاہیے، یعنی کس شہر میں اس کا قیام ہونا چاہیے، اور اس کا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مستقر ہے، اس کا جو قیام ہے میرے خیال سے لاہور ہونا چاہیے۔ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، اور اقبال جو ہیں چونکہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام زندگی صرف ایک جو ہے اردو زبان سے عشق کیا تھا، بلکہ زندگی بھر کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی کہ وہ اردو کی خدمت کرتے رہیں۔ اردو زبان جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اردو زبان بنی ہی ان کے لیے تھی اور وہ اردو زبان کے لیے بنے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اردو کی دن رات خدمات سر انجام دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کن دو وجوہات کی بنا پر اس کا دفتر لاہور ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنا پڑیں گی ان کا میدان پنجاب ہوگا۔ پنجابیوں کو اس میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی۔
کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی، مگر اس کا کیا علاج کہ آئندہ رزم گاہ یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے۔ رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ یہاں پہ پہلی وجہ اقبال نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو آئندہ لڑائیاں لڑنا پڑیں گی اس کا میدان پنجاب ہی ہوگا، کیونکہ پنجابیوں کو جو بڑی مشکلات پیش آئیں گی اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو زیادہ تر جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں اس کا میدان پنجاب ہی تھا، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہترین سرزمین ہے انجمن کا دفتر قائم کرنے کے لیے۔ تو دوسری اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ انجمن اردو سے متعلق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پبلشنگ ہاؤس یعنی پبلشنگ ہاؤس وہ ہوتا ہے جو چھاپا خانہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی بھی لاہور میں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بڑا پبلشنگ سینٹر ہے اور بہت سا طباعت کا کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انگریزی پبلشنگ کی طرف انگریز جو ہیں وہ اگر پبلشنگ کی طرف یہاں انگریزی پبلشنگ کی طرف مسلمان توجہ کر رہے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے بھی ایک پبلشنگ سینٹر قائم ہے، اور اگر اردو سے متعلق آپ کا پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کامیابی بھی لاہور میں ہی ممکن ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے۔ سادہ دل صحرائیوں کی طرح ان میں ہر طرح کی باتیں سننے اور ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے۔ ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں۔ یہ بات پنجاب کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا تیسرا اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں اس لیے اس کا دفتر ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ سادہ دل صحرائیوں کی طرح ہیں اور دوسروں کی باتوں کو جلد ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہاں پہ ایک معمولی جلسے کے لیے بھی 8 سے 10 ہزار لوگوں کا جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یعنی کہ عام بات ہے، لیکن یہ پنجاب کے ہندوؤں میں اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کے لیے وہ انجمن کا دفتر لاہور میں بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ باقی رہا آپ کے خط کا آخری فقرہ، سو میں آپ کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انسان جب تک زندہ ہے افکار و ترددات لازمہ حیات ہیں۔ کہتے ہیں کہ خط میں عموماً جو اختتام ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے اور سلام و دعا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً یہاں پہ آخری فقرے میں ان کو دعائیں ہی دی گئی ہوں گی جس کا وہ شکر گزار ہیں، جس کے لیے وہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے افکار فکر کی جمع، ترددات کا مطلب پریشانیاں، اور لازمہ حیات زندگی کا لازمی جز ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے فکر اور پریشانیاں انسان کی زندگی کا لازمی جز ہیں۔ اس کے بعد آخری پیراگراف ہے، معنوی اعتبار سے تو مدت ہوئی میں نے اسے آپ ہی پر چھوڑ دیا ہے، اور اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں اور یہ بات مجھے مدت سے معلوم ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر و عافیت ہوگا، والسلام۔ اب یہاں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مدت ہوئی اس اردو کی ترقی کے لیے، چونکہ آپ ہی معنوی اعتبار سے جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ ہی اس کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اب ظاہری اعتبار سے بھی یہ بات میں آپ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں اور آپ اس کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔